اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن یا علام۔ سب سے پہلے استاد محترم مہمان نے برنامہ حجت الاسلام مولانا سید محمد تصدیق عابد صاحب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور مولانا کو خیر مقدم کہتے ہوئے استاد سے اجازت طلب کرتے ہوئے انشاءاللہ کچھ معروضات اپنے موضوع کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ ہم نے پہلے پروگرام میں بتایا کہ اگر ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں پر امام زمانہ کی معرفت کے زاویے سے دیکھیں تو بعض دعائیں ہمیں اس بات کی طرف لے جا رہی ہیں، دعوت دے رہی ہیں کہ امام زمانہ سے رابطہ برقرار کرو، امام زمانہ سے لو لگاؤ اور امام زمانہ کے کو شدت سے یاد کرو۔ اس زاویے کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک کتاب 25 سخن در مورد امام زمان حجت الاسلام علی اکبر دہقان، جو انہی حالیہ دنوں میں کووڈ-19 کی وجہ سے رحمت الہی کو پہنچے، ان کی کتاب کو محور بناتے ہوئے آپ کی خدمت میں ہر دن ایک موضوع لے کر حاضر ہو رہے ہیں۔ آج اسی سلسلے کا ایک اور موضوع جس کا عنوان ہے فلسفہ غیبت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ حجت خدا امام زمانہ کا پردہ غیب میں جانے کا فلسفہ کیا ہے، یہ مکمل طور پر کوئی نہیں بتا سکتا۔ یہ موضوع دیگر بہت سارے موضوعات کی طرح اسرار الہی میں سے ایک راز ہے۔ امام بحق ناطق حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی ایک نورانی روایت ہے جس میں اس موضوع کے راز ہونے کے بارے میں آپ نے یوں ذکر فرمایا کہ جس طرح خضر پیغمبر کی جانب سے کشتی کے سوراخ ہونے کا فلسفہ، نوجوان کے قتل کا فلسفہ، ٹوٹی دیوار کی مرمت کا فلسفہ موسیٰ پیغمبر کے لیے سفر ختم ہونے کے بعد پتہ چلا، پردہ غیبت کا واقعی اور حقیقی فلسفہ بھی بعد ظہور پتہ چلے گا۔ تو اس روایت سے چھٹے امام نے اس غیبت کے اسرار الہی ہونے سے پردہ اٹھایا اور ایک خوبصورت مثال دی جو قرآنی مثال ہے، جو مشہور مثال ہے۔ لیکن یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا بالکل بھی اس حوالے سے کچھ بھی ذکر نہیں کیا گیا ہے، مخصوصاً معصومین علیہ السلام کی طرف سے؟ جواب ہے کہ نہیں، بعض روایات موجود ہیں۔ یہ جو روایات ہیں یہ جزء فلسفہ ہے، یہ کامل فلسفہ نہیں ہے۔ کامل فلسفہ بعد ظہور معلوم ہوگا۔ انہی روایت میں سے چند روایتیں جو یہاں پر مؤلف نے 6 روایتیں 6 فلسفے ذکر کیے ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ پہلا فلسفہ غیبت جو اس کتاب میں ذکر کیا گیا ہے، مومنین کا امتحان اور آزمائش۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے کسی نے دریافت کیا کہ مولا، امام زمانہ جب پردہ غیبت میں چلے جائیں گے تو کب ظہور فرمائیں گے؟ تو مطلب 5ویں امام اپنے دور امامت میں لوگوں کو امام زمانہ کی اور امام زمانہ کے غیبت کی خبر امام بیان کر رہے تھے، تو کسی نے سوال کر لیا کہ مولا کب ظہور فرمائیں گے امام جب پردہ غیب میں چلے جائیں گے؟ تو امام نے جواب میں فرمایا، ہیہات ہیہات لا یکون فرجنا حتی تغربلو، آسان نہیں ہے، امتحان کی چھنی میں چھانے جائیں گے، صاف کیے جائیں گے
یہاں تک کہ صرف اور صرف خالص مؤمنین باقی رہ جائیں گے، تب جا کر ظہور محقق ہوگا۔ جی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں مؤمنین کو اپنے ایمان کی حفاظت اور اپنے ایمان کی ترقی پر زیادہ دھیان دینا چاہیے، ورنہ کہیں ایسے نہ ہو کہ ادعائے ایمان کرتے رہیں، کہیں امتحان میں پیچھے ہو جائیں۔ یہ دور امتحان ہے۔ فلسفہ غیبت امام پانچویں امام نے فرمایا کہ امتحان ہے مومنین کا۔ ایک اور فلسفہ جو ذکر کیا گیا، کسی طاغی کی بیعت امام پر نہ رہے۔ خود امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف نے فرمایا، میں اس وقت ظہور فرماؤں گا جس وقت کسی ظالم جابر طاغی کی حکومت اور بیعت مجھ پر نہیں ہوگی۔ گزشتہ پروگرامز میں جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امام زمانہ کے امامت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت امام کا بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے نمونہ عمل قرار دینا اپنی حکومت کا، تو ایک نمونہ عمل یہی ہے کہ سیدہ سلام اللہ علیہ جب تک زندہ رہیں بی بی نے کسی طاغوت کی بیعت نہیں کی، تو امام زمانہ بھی اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے امام پر بھی کسی طاغی، باغی، یاغی، جابر، ظالم بادشاہ کی حکومت اور بیعت نہیں ہوگی۔ ایک اور فلسفہ جو ذکر کیا گیا ہے، بعض انبیاء کی سنتوں کا امام کے بارے میں محقق ہونا ہے۔ یہ یاد دہانی کروانی ہے کہ غیبت امام زمانہ گزشتہ انبیاء کی سنت کے مطابق ہے، کوئی انوکھا عمل نہیں ہے۔ چھٹے امام سے روایت ہے کہ امام نے فرمایا کہ ان اللہ عز و جل ابا، خداوند عالم اس بات کو پسند نہیں کرتا یا کہ جو ہے اماموں میں انبیاء کی سنتیں نہ چلیں، بلکہ خداوند عالم چاہتا ہے کہ ائمہ میں بھی انبیاء کی سنتیں چلیں، جن میں سے ایک سنت 12ویں امام کے حوالے سے جو پیش آئی وہ ہے فی غیباتہم، انبیاء جو غیبتوں میں گئے تھے، انبیاء کے دور میں جو غیبتیں رہی ہیں اس سنت پر عمل کرتے ہوئے۔ بطور مثال 3-4 نام آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ حضرت یوسف، بھائیوں نے جب کنویں میں ڈال دیا تو ان کی نگاہ میں یوسف ختم ہو چکے تھے، یوسف ان کے نگاہوں میں دنیا سے جا چکے تھے، لیکن حضرت یوسف زندہ تھے اور کسی اور شہر میں تھے۔ جس شہر سے حضرت یوسف کا تعلق تھا ان شہر والوں کے لیے غیبت میں تھے۔ حضرت عیسیٰ کا غیبت میں جانا، حضرت ایوب نبی اور حضرت موسیٰ جن کے بارے میں قرآن کریم کی آیت شریفہ ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اللہ رب العزت نے 40 دن کے لیے لوگوں کی نگاہوں سے حضرت موسیٰ کو غیبت میں بلایا، غیب کیا، نظر نہیں آتے تھے۔ یہ سنت انبیاء 12ویں امام کے بارے میں۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت اور ایک اور فلسفہ جو ذکر کیا گیا ہے اماموں کی جانب سے، 9ویں امام جواد الائمہ علیہ السلام سے روایت ہے، عجیب روایت ہے، ہم لوگوں کو تھوڑا سا اس روایت پر بہت دقت کرنی ضروری ہے۔ اذا غضب اللہ تبارک و تعالی علی خلقہ نہانا من جوارہم، اللہ جب دیکھتا ہے کہ لوگ خلیفہ برحق خدا کی قدر نہیں سمجھ رہے ہیں تو انہیں غائب کر کے لوگوں کو، اللہ چاہتا ہے کہ لوگ امام وقت اور امام معصوم کے نہ ہونے کو سمجھ لیں۔ جب حضور امام کی قدر نہیں سمجھتے تو خدا غیبتوں میں لے چلا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے امام معصوم کی قدر اور منزلت کو درک کرنا ایک فلسفہ ہے جو امام زمانہ کی غیبت کے پیچھے ہے، جس کی طرف امام جواد الائمہ نے اشارہ فرمایا۔ ایک خوبصورت مثال اس حوالے سے
آیت اللہ محسن قرآتی زیدائی زوہ نے دی ہے کہ کیا یہ بات معقول ہے کہ ہادی کو، رہبر کو غیبت میں لے جایا جائے؟ تو ایک خوبصورت مثال آیت اللہ محسن قرآتی دیتے ہیں کہ اگر کوئی خیر خواہ شخص، کوئی دل سوز شخص لوگوں کی خیر خواہی کرتے ہوئے، لوگوں پر دل سوزی کرتے ہوئے ان کی بھلائی کے لیے اندھیروں میں رکاوٹوں، کانٹوں سے بچانے کے لیے اپنے گھر کے باہر ایک چراغ کا انتظام کرے، لیکن لوگ اس چراغ کی قدر نہ کرتے ہوئے توڑ دیں، تو اس لیے کہ اس شخص کے دل میں درد ہے، رحم ہے، دل سوزی ہے، تو وہ ایک اور چراغ لگا دے گا۔ جب دوسرے چراغ کو بھی توڑ دیں تو تیسرا چراغ لگائے گا۔ جب چراغوں کو لگاتار توڑتے جائیں، قدر نہ کریں، اس کی اہمیت نہ سمجھیں، تو مالک مکان، گھر والا کچھ عرصے کے لیے چراغ لگانا چھوڑ دیتا ہے۔ جب چراغ نہ ہونے کے خطرات، نقصانات، ٹھوکریں، زخموں کو لوگ کھاتے ہیں، تو دروازے پہ آ کر التماس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب ایک چراغ لگا دیں، ہم اس کی حفاظت کر لیں گے، ہم اس کو توڑنے نہیں دیں گے۔ خدا نے 11 اماموں کو دنیا والوں کے سامنے رکھ کر چھوڑا، 11 اماموں کے نور کو دنیا کے سامنے رکھا۔ جب لوگوں نے قدر نہیں کی، کسی کو زہر دیا، کسی کو قتل کیا، تو اللہ رب العزت نے دنیا والوں کو یہ احساس دلوانے کے لیے کہ امام معصوم کا نہ ہونا کتنے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، امام کو پردہ غیب میں خداوند عالم لے جاتا ہے کہ ہم درک کریں۔ کیا ہم درک کر رہے ہیں؟ آج اگر ہم غور کریں، کیا یہ فلسفے ہم سنے ہیں یا امام کی یاد میں ہم ہیں؟ ہاں، کبھی کبھی ہم وقتی طور پر خداوند عالم کا قرآن کریم میں ایک گلا بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہے کہ خداوند عالم فرما رہا ہے کہ جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو دل کی گہرائیوں سے مجھ سے دعائیں مانگتے ہیں، جب میں ان کی مشکلات حل کر دیتا ہوں اور ساحل پر پہنچا دیتا ہوں تو ایسے سواری سے اتر کر، کشتی سے اتر کر چلے جاتے ہیں کہ جیسے کہ انہوں نے مجھ سے کچھ مانگا نہیں، میں نے کچھ ان کو دیا نہیں۔ ہم لوگوں کی عادتیں تقریباً ہماری زندگیوں میں یہ رخ ہے کہ جب ہم مشکلات میں گھر جاتے ہیں، آج ہی کے زمانے میں کرونا نے دنیا کو رلوا دیا، تو مسجدوں میں قرآن تلاوتیں، دعاؤں کا سہارا لے رہے ہیں۔ یہ وقتی طور پر حضور کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے، بار بار ہم یہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، اگر یہ بیماری انشاءاللہ کہ ماہ مبارک رمضان کے صدقے میں چلی جائے، اگر چلی بھی جائے، جیسے ابھی پروگرام سٹارٹ ہونے سے پہلے استاد محترم سے گفتگو ہو رہی تھی تو آپ نے یہ فرمایا کہ 90% اس کے پیچھے منصوبہ ہے، چال ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ تو یہ سب مشکلات، ظلم ہمیں سہنا پڑ رہا ہے، لیکن جب امام آ جائیں گے، جب امام کو ہم بلا لیں گے، جب امام سے لو لگا لیں گے، جب ماحول امام کے آنے کا فراہم کر دیں گے، تو پھر ان مشکلات کا تصور ہی نہیں ہوگا۔ خود پریشان ہو گئے، تھوڑا امام سے رابطہ کر لیے، بیماری آ گئی، تھوڑا امام سے رابطہ کر لیے، ہم نے امام کو درک نہیں کیا۔ ضروری ہے کہ فلسفہ غیبت خدا چاہ رہا ہے کہ امام کی قدر سمجھیں اور امام کو ویسے بلائیں جیسے بلانا چاہیے، امام کو ویسے طلب کریں جیسے طلب کرنا چاہیے۔ ایک اور فلسفہ جو ذکر کیا گیا ہے، کافروں کی صلبوں سے مومنوں کا خالی ہو جانا۔ کوئی کافر کی صلب ایسی نہ ہو جس صلب میں کسی مومن کا وجود ہو، مگر یہ کہ دو جو ہے لشکر ہو جائیں گے، ایک پورا ایمان کا لشکر، ایک پورا کفر کا لشکر، پھر ان کے درمیان جو امام کی دعوت دی جائے گی، اس کے بعد انکار پر جو امام کی طرف سے ان کو سزا دی جائے گی، وہ محقق ہوگا۔ ورنہ کسی کافر یا کسی غیر مومن کی نسل میں اگر مومن کا وجود ہے تو یہ ایک فلسفہ ہے کہ ان سارے نسلوں سے، صلبوں سے سارے مومنین کا وجود جو ہے خالی ہو جائے۔ روایت ہے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے، ایک طرف صرف ایمان، دوسری طرف صرف کفر رہ جائے، تب جا کے امام کا ظہور واقع ہوگا اور امام کے
غیبت کا ایک فلسفہ یہ بھی ہے۔ ایک واقعہ جو ہم نے کچھ دن پہلے پڑھا تھا امام ہادی علیہ السلام کی تاریخ میں، کہ امام ہادی علیہ السلام جب سامرہ میں تشریف فرما تھے تو ایک شخص جو شاید کسی ترکی یا ایسے ممالک سے تعلق رکھنے والا متوکل نے طلب کیا اس کو، تو وہ جانتا تھا کہ متوکل کس وحشی کا نام ہے، تو گھر سے جب نکلا تو گھر والوں کو وصیت کر کے نکلا کہ شاید میں اس سفر سے زندہ واپس نہ آؤں۔ عراق پہنچا، عراق پہنچنے کے بعد اپنے دوست کی یہاں قیام کیا۔ جب گھر سے نکل رہا تھا تو نظر کیا تھا اس نے کہ اگر اس مشکل سے اگر نجات پا جائے تو ایک چیز تحفہ 100 دینار کا امام ہادی کو تحفے میں پیش کرے۔ نظر کیا تھا، سامرہ پہنچا امام کی خدمت میں۔ جب سب سامرہ پہنچا تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ پہلے متوکل کے پاس جاؤں یا امام کے پاس۔ پھر اس نے یہ طے کیا کہ پہلے امام سے جا کے دعائیں لوں گا پھر جاؤں گا متوکل کے پاس۔ جب امام کے پاس پہنچا اور وہ نظر اپنی پوری کرتے ہوئے پیسہ امام کے حوالے کیا اور کہا کہ مولا مجھے دعا کریں کہ جان سالم اس واقعے سے باہر آ جاؤں، تو امام نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، صحیح سالم واپس لوٹو گے اپنے وطن اور تمہاری زندگی اور کچھ مدت تک کے لیے چلے گی۔ جب وہ خوش ہو گیا، مسکرانے لگا، تو امام ہادی علیہ السلام نے فرمایا یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ تم میں کچھ قیمت ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ تیری نسل سے ایک مومن آنے والا ہے، اللہ اس مومن کی حفاظت کے لیے ہم تمہاری جان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک فلسفہ غیبت ہے کہ سارے غیر مومن نسلوں سے مومن باہر آ جائیں، سارے مومنوں کا وجود یعنی پوری طرح سے جدا ہو جائے حق اور باطل کی صف۔ ایک اور آخری فلسفہ جو ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف کی غیبت کا ایک فلسفہ قتل کیے جانے کا، امام کے قتل کیے جانے کا خوف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے لا بد للغلام من غیب، آخری حجت کا غیبت میں جانا ایک ضروری امر ہے۔ لوگوں نے سوال کیا ولما یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آخر وجہ کیا ہے، کیوں پردہ غیب میں جاتا ہے حجت خدا؟ تو پیغمبر اسلام نے جواب میں فرمایا یخاف القتل، قتل کا خوف ہے۔ اللہ کی آخری حجت کا پردہ غیب میں جانا یقینی ہے۔ جب سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ آخر وجہ کیا اور فلسفہ کیا، تو فرمایا قتل کیے جانے کا خوف ہے۔ جب اس وجہ کو سنے، مؤلف نے اپنی کتاب میں اس علت کو، اس فلسفے کو پہلے ذکر کیا، ہم نے جان بوجھ کے آخر میں ذکر کیا، اس لیے کہ جب اس فلسفے کو ذکر کیا جائے تو ممکن ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ آخر امام کو کس بات کا خوف؟ یہ ایک سوال ذہن میں آئے گا۔ آخر جب 11 امام راہ خدا میں قتل کیے جانے کا استقبال کرتے تھے، جب ضربت کھا کر سید الاوصیاء نے فزت و رب الکعبہ کہا، جب امام حسین علیہ السلام کربلا کے دشت میں اس عالم میں حاضر ہو گئے، تو پھر امام مہدی کے حوالے سے پیغمبر نے یہ وجہ کیوں بیان فرمائی کہ قتل کیے جانے کا خوف ہے؟ اس کو جاننا اگر ہم چاہیں تو قرآن کریم کی ایک آیت کا سہارا لینا پڑے گا۔ قرآن میں آیت ہے حضرت موسیٰ جب مصر سے نکل رہے تھے تو خوف کے عالم میں تھے، فخرج منہ خائفا یترقب، یہ آیت ہے قرآن کریم کی۔ یہی آیت امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے نکل رہے تھے تو تلاوت فرمائی امام نے۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ موسیٰ جب مصر سے نکلے تو خوف تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے نکلتے ہوئے یہ آیت پڑھ کے بتایا کہ میں نکل رہا ہوں، مجھے قتل کیے جانے کا خوف ہے مدینے میں۔ یہ آیت امام نے تلاوت فرمائی۔ تو کیوں، کیا ہے ان دو واقعات سے کس طرح کا خوف ہے، سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ عزیزان مومنین، کربلا میں شہادت امام حسین سے جو اثرات و نتائج حاصل ہوئے، اگر امام حسین مدینے میں شہادت پاتے تو آپ جواب دیجیے اپنے ذہنوں میں، کیا وہ اثرات کربلا میں جو ابھی حاصل ہوئے ہیں مدینے میں اگر امام شہادت پاتے تو کتنے فیصد حاصل ہوتے؟ مدینے سے نکلتے وقت امام نے اعلان کر دیا تھا کہ اس سفر کا
انجام شہادت ہے. یعنی امام کو شہادت سے خوف نہیں تھا. امام بتا چکے تھے کہ جو آدمی اپنے جسم کے آخری خطرے خون تک بہانے کے لیے تیار ہے وہ میرے ساتھ چلے. تو شہادت کا خوف نہیں تھا. تو صاف اعلان ہے کہ خود شہادت سے خوف نہیں ہے، بلکہ شہادت کے اثرات اور نتیجے کم اثر ہونے کا خوف تھا امام کو، کہ اگر مزید کی شہادت پا جاؤں تو اثرات کم ہو جائیں گے، نتیجے کم ہو جائیں گے. امام چاہتے تھے کہ آپ کی شہادت سے جتنا زیادہ ہو سکے اتنا اسلام کا فائدہ پہنچے، جس کا آج سب اقرار کر رہے ہیں کہ اگر شہادت امام حسین نہ ہوتی تو اسلام نہ بچتا. تو اسلام کی بقا امام حسین کی شہادت کربلا میں ہے. تو امام حسین علیہ السلام مدینے میں جب اس آیت کو تلاوت فرما رہے تھے تو یہ امام نہیں فرما رہے ہیں کہ مجھے قتل کیے جانے کا ڈر ہے، مجھے شہادت پا جانے کا ڈر ہے، بلکہ یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ میں شہادت پا جاؤں اور نتائج اور اثرات جو اس کے ہیں وہ کہیں کم نہ ہو جائیں. تو امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے حوالے سے خوف شہادت نہیں ہے، بلکہ اثرات و نتائج میں کمی کا خوف ہے، جس کی وجہ سے امام پردہ غیب میں جو معقول اور ممدوح خوف ہے. دور رسالت کی ہر جنگ کا شہنشاہ ابو طالب کا لال امام امیر المؤمنین علیہ السلام بعد شہادت رسول جو دور رسالت میں ہر جنگ کا شہنشاہ تھا، بعد شہادت رسول امام کی زبان سے یہ جملہ نقل کیا گیا ہے کہ امام نے فرمایا کہ بعد رسول میں نے حالات کا جائزہ لیا، دیکھا میرے اہل بیت کے علاوہ میرا کوئی آور و مددگار نہیں ہے. میں نے اہل بیت کی جان کی پرواہ کرتے ہوئے صبر کا دامن تھام لیا. تو امام علی علیہ السلام ایک دور میں جہاں آپ کی شہادت سے فائدہ اسلام کو اکثر ہو رہا تھا، وہاں امام علی علیہ السلام بے باکی کے ساتھ بے خوفی کے ساتھ پہنچ گئے میدان جنگوں میں. جب امام نے یہ دیکھا کہ اب میری شہادت اور میرے گھر والوں کی شہادت سے وہ اثرات و نتائج شاید کم ملیں، تو امام نے فرمایا کہ مجھے اپنے بچوں کی شہادت کا خوف تھا. جن بچوں کو میدانوں میں امام لے جا کر سرداری دیتے تھے لشکروں کی، میمنہ اور میسرہ کی، اور فرماتے تھے کہ جب جاؤ تو یا شہادت یا فتح. انہی بچوں کی جان کی حفاظت کے لیے امام فرما رہے ہیں کہ میں اپنے بچوں کی جان کا خائف ہو گیا تھا. تو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے غیبت کے پیچھے بھی ایک فلسفہ جو ہے وہ امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف اگر ظاہر ہوتے، پردہ غیب میں نہ جاتے، تو ممکن تھا کہ امام کے لیے خطرات لاحق ہوں، اور ان خطرات کے نتیجے میں امامت جب امام ظہور فرمائیں گے اس وقت جو اثرات اور نتائج ہونے والے ہیں وہ اثرات اور نتائج کم ہو جائیں. تو اس مختصر سی جو تقریر ہم نے فرمائی انشاءاللہ کہ ہمارے علم اور آپ کے علم میں سبب کا اضافے کا سبب بنے. دعا کرتے ہیں دعائے حجت علیہ الصلاۃ والسلام. الہی بحق من ناجاک وبحق من دعاك في البر والبحر تفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغناء والثروة، وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والراحة، وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرم، وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة، وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بحق محمد وآله أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ماشاء اللہ مولانا، بہت بہت خوب، آپ کا بہت بہت شکریہ.